السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امارات واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر، ٹکٹ کی قیمت میں نمایاں کمی کی خوشخبری سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق جو پاکستانی امارات واپس آنا چاہتے ہیں مگر مہنگی ٹکٹ خریدنے کے ہاتھوں پریشان ہیں تو ان کے لیے خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ اگر آپ امارات واپسی کے لیے راس الخیمہ ایئرپورٹ کا انتخاب کریں گے تو آپ کو کم پیسوں میں ٹکٹ کی سہولت حاصل ہوگی۔ پشاور سے راس الخیمہ کی ٹکٹ 600 درہم میں بک کرائی جا سکے گی، جبکہ پشاور سے دبئی اور شارجہ جانے کی ٹکٹ 700 درہم یا 800 درہم میں دستیاب ہے۔ گزشتہ ہفتے سے راس الخیمہ کی جانب سے فلائٹس کے اعلان کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایئر لائنز کی جانب سے ایک دوسرے کے مقابلے میں سستی ٹکٹس فراہم کی جا رہی ہیں۔ دبئی کسٹمز حکام نے اسمگلنگ کرنا انتہائی مشکل بنا دیا۔ 8 ماہ کے دوران 103 اسمگلنگ سرگرمیاں پکڑی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق جبل علی سینٹر میں تعینات کسٹمز اہلکاروں نے گزشتہ 8 ماہ کے دوران پان، نشہ آور گولیاں اور دیگر ممنوعہ سامان اسمگل کرنے کی 103 کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ جبل علی میں تعینات ان انسپیکٹرز نے 1 جنوری سے لے کر 31 اگست تک 1,04,000 سے زائد انسپیکشن آپریشنز کیے، جس کے دوران 1,44,000 کنٹینرز کی اسکیننگ کی گئی۔ سمندری کسٹمز سینٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر یوسف الہاشمی نے بتایا کہ پکڑی جانے والی اشیاء میں 33,930 کلو گرام سندل کی لکڑی بھی شامل ہے، جو کہ بین الاقوامی تجارتی قوانین کے مطابق ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ 32 باکسز میں چھپائی گئی 53,000 نشہ آور گولیاں بھی پکڑی گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں 21 اکتوبر بروز بدھ کرونا وائرس کے 1,538 نئے کیسز ریکارڈ، جبکہ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 1,19,132 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,501 صحت یابیوں کے بعد صحت یابیوں کی کل تعداد 1,11,814 ہو گئی ہے۔ آج کرونا سے مزید 2 ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 472 ہو گئی ہے۔ دبئی میں بس شیلٹرز کا حلیہ بگاڑنے والے افراد گرفتار۔ بس شیلٹرز پر تھوکنے اور نیند کے مزے لینے والوں کی بھی شامت آ گئی۔ دبئی میں بس شیلٹرز پر تھوکنے، تمباکو نوشی کرنے اور سونے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں شہر کے مختلف بس شیلٹروں پر تھوکنے، کچرا پھینکنے، تمباکو نوشی، کھانے پینے، سونے اور نشستوں پر پاؤں رکھنے کو سنگین جرائم قرار دیا گیا ہے۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے دبئی پولیس اور دبئی بلدیہ کے ساتھ 1,087 مشترکہ معائنے کیے۔ معائنوں کا مقصد پناہ گاہوں میں خرابی پھیلانے، ان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشننگ سسٹم، اسکرین، دروازوں اور دیگر اشیاء میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن میں شدید دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی، وزیر اعلیٰ کا نوٹس۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی کے قریب ہونے والے دھماکے کی وجہ سے 4 منزلہ رہائشی عمارت کا ایک حصہ بھی گر گیا۔ اس دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 افراد جاں بحق اور 20 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی، جبکہ پولیس کی طرف سے دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکہ عمارت کے میز 9 فلور میں ہوا، جس کی وجہ سے متعدد فلیٹس کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود بینک کو بھی اس دھماکے سے نقصان پہنچا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔